السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 4. فواز احمد کا حلق خشک ہو رہا تھا. دوسری طرف سے ٹھنڈی آہ بھرنے کی آواز سنائی دی تو وہ پھر بولی, سر کیا آپ مجھے لکھنا سکھا سکتے ہیں؟ میری فیس بہت ہے. فواز احمد مسکراتا ہوا کہنے لگا, کیا میری جان سے بھی زیادہ فیس ہوگی آپ کی؟ دوسری طرف سے عجیب سا جواب سن کر وہ حیرانگی سے بولا, میں سمجھا نہیں. ویسے بھی میں نے مذاق کیا تھا. ایسی باتیں سیکھنے سے نہیں آتی, بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں میڈم. آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ مجھے لکھنا سکھا سکتے ہیں سر؟ مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے سر, پلیز. وہ تو دماغ خراب کر رہی تھی, اب اس سے جان چھڑانا ضروری تھا, مگر وہ پھر بولی, میں آپ کو 1,00,000 روپیہ فی مہینہ دوں گی سر. فواز احمد نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور بولا, میڈم اتنا معاوضہ تو مجھے میرے پبلشر بھی نہیں دیتے, جنہیں میں اپنی مرضی سے لکھ کر دیتا ہوں. ان کو آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے سر. آپ تو وہ ہیرا ہیں جس کو ایک جوہری کی تلاش ہے. وہ محبت سے بولی تو فواز احمد پھر ہنسنے لگا. تو آپ جوہری ہیں؟ نہیں, میں آپ کی پرستار ہوں سر. مجھ میں اتنی جرت نہیں کہ آپ کی قیمت لگا سکوں. آئی ایم سوری میڈم, یہ کام سیکھنے سے نہیں آتا, یہ قدرتی امر ہوتا ہے اور اللہ کی عطا ہوتی ہے. فواز احمد نے جان چھڑوانے والے لہجے میں کہا تو وہ مسکراتی ہوئی بولی, آپ یہ نمبر محفوظ کر لیں سر, اور میری پیشکش پر ضرور غور کریں, کیونکہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. رابطہ منقطع ہو گیا تھا, مگر آخری فقرہ کیا تھا؟ فواز احمد موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں سے یہ فقرہ نکلا تھا, مجھے آپ کی ضرورت ہے. کچھ دیر بعد اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور ٹائم پاس سمجھ کر دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گیا. 1 گھنٹہ تک لکھنے کے بعد اس نے ٹی وی آن کیا تو اس پر احمد فراز کا شو چل رہا تھا, جو کہ رات کے اس پہر میں دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا. وہ احمد فراز کے انداز پر قربان ہو رہا تھا. وہ ایک سینئر سیاستدان کو بہت ٹف ٹائم دے رہا تھا. فواز احمد اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا تھا. اسے اس بات پر فخر تھا کہ احمد فراز اس کا بہترین دوست ہے. موبائل پر پیغام کی ٹون دیکھ کر وہ جواب دیکھنے لگا. یہ بھی اس کا کوئی پرستار تھا جو اس کی کتاب پڑھ رہا تھا. وہ اس کی تعریفیں کر رہا تھا اور فواز احمد عاجزی سے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا. اس نے پہلی کال والا نمبر بھی محفوظ کر لیا تھا. وہ خوشامد پسند نہ تھا اور نہ ہی خوابوں کی دنیا کا گرویدہ تھا. اس نے ایک پرستار لڑکی کے طور پر وہ نمبر محفوظ کر لیا تھا, لیکن 15 دن گزر جانے کے بعد بھی وہ روشنی کے ساتھ کیا جانے والا سفر نہ بھولا تھا. روشنی اس کی وہ ہم سفر تھی جو اجنبی مانوس کی طرح اس کے دل و دماغ میں رچ بس گئی تھی. وہ اس کی باتیں یاد کر کے ہز اٹھایا کرتا تھا. وہ منتظر تھا کہ کبھی روشنی بھی اس کو کال کرے. ایسا کیوں تھا؟ یہ اضطراب, یہ بے چینی کیوں تھی؟ اور ابھی جو 1,00,000 روپیہ ماہانہ کی آفر ہوئی تھی وہ بھی پرکشش تھی, مگر یہ کام سکھانے سے تو نہیں آتا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں جو تحفہ کی صورت میں اس نے اپنے بندوں میں بانٹی ہوئی تھی. اگر روشنی کہے کہ مجھے لکھنا سکھا دو, وہ خود ہی بڑبڑایا تھا. وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ گھڑی نے 1 بجنے کا الارم بجایا. وہ چونک گیا اور مسکرانے لگا. بھلا روشنی کیوں ایسا کہے گی؟ وہ تو شاندار گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی. وہ تو کافی امیر تھی. یہ اس کی سوچیں تھی جو کبھی منتشر ہوتی اور کبھی یکجا ہو کر روشنی پر ہی آ کر ٹھہر جاتی تھی. وہ سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا. کبھی کروٹ بدل کر کمرے کی دیوار کو گھوننے لگتا اور کبھی سیدھا لیٹ کر چھت کو گھوننے لگتا. موبائل کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس نے دیکھا وہی لڑکی کا نمبر تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے محفوظ کیا تھا. کال ریسیو کی. ہیلو. تو پھر کیا سوچا آپ نے سر؟ دوسری طرف سے لڑکی کی مترنم آواز سنائی دی. اس کا سوال اپنی جگہ پر ہی ٹکا ہوا تھا. فواز احمد نے سوچا کہ نیند تو آتی نہیں, چلو اس سے بات کر کے ہی ٹائم گزارتے ہیں. یہ کام سیکھنے سے ہی نہیں آتا میڈم, وہ بولا تو دوسری طرف سے کھنکتی ہوئی ہنسی یوں لگی تھی کہ کوئی جھرنا کافی بلندی سے نیچے گرا ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرا نمبر محفوظ کر لیا ہے.
جی کر تو لیا ہے لیکن نام کوئی نہیں لکھا کیونکہ آپ نے نام بتایا ہی نہیں۔ فواز احمد بیڈ پر لیٹا تھا اور اب وہ خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا تھا کیونکہ اسے پہلے نیند نہ آ رہی تھی اور اسی وجہ سے وہ بے چینی اور بے قراری محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ اجنبی لڑکی سے باتیں کر کے خود کو پرسکون محسوس کرنے لگا تھا۔ نام بھی بتا دوں گی، پہلے آپ میری باتوں کا جواب دیں۔ وہ بھی کافی کایا لگتی تھی۔ دیکھیں رات کے اس پہر آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں لیکن میرا اور آپ کا یہی رشتہ ہے کہ آپ جیسے لوگ میری تحریر کو اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں اور مجھ جیسے اچھا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ رشتہ تو محبتوں کا رشتہ ہوا نا۔ اس کی بے باک جواب پر فواز احمد بھی لاجواب ہو جاتا۔ اگر وہ لفظوں کا کھلاڑی نہ ہوتا، وہ جب قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتا تو الفاظ اس کے ساتھ اٹکیلیاں کیا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا تھا۔ ابھی اس کی بات کا جواب دینا تو ضروری تھا۔ بے شک یہ محبتوں کا رشتہ ہے مگر میڈم یہ تو سوچئے یہ کافی نازک رشتہ ہوتا ہے۔ آپ ہم ہی تو بھریں سر جی، نبھانا میرا کام ہے۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اوکے پوچھئے کیا پوچھنا ہے آپ کو۔ فواز احمد نے گویا خود کو سرنڈر کر دیا تھا۔ آپ کیسے لکھتے ہیں؟ پہلا سوال ہی دلچسپی سے بھرا ہوا تھا۔ ایک لمحہ تو فواز احمد نے سوچا کہ اسے کہہ دوں کاغذ اور قلم لے کر لکھتا ہوں، لیکن اس کی پرسنالٹی اور جو منصب تھا وہ اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا کہ وہ رات کے پہر اپنی ایک پرستار سے اس طرح کی بات کرے۔ بس یہ مجھ پر اللہ کا کرم ہے، جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں تو الفاظ مجھ سے اور میں ان سے کھیلتا ہوں۔ سر میں نے آپ کی سبھی کتب پڑھی ہیں، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ کیا میں بھی ایسا لکھ سکتی ہوں؟ دیکھیں میڈم آپ یقیناً مجھ سے بھی اچھا لکھ سکتی ہیں، بس ارادہ اور تھوڑا سا علم ہونا چاہیے۔ فواز احمد اسے مطمئن کر رہا تھا۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ یہ سوال اس انداز میں پوچھا گیا تھا کہ ان الفاظ میں تجسس نمایاں تھا۔ جی نہیں۔ گڈ۔ اس طرف سے کہا گیا تو فواز احمد حیرانگی سے بول پڑا، جی؟ میرا مطلب ہے کہ اگر مجھے ناول لکھنا سکھا دیں اور آپ کو میرے شہر آنا پڑے تو پیچھے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ وہ بات کو سنبھال گئی تھی یا پھر بدل گئی تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، فواز احمد نے سوچا کہ اب اس سے بھی چند سوال پوچھ ہی لیے جائیں۔ اب ناول کیوں لکھنا چاہتی ہیں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے فواز احمد سے الٹا سوال کر دیا۔ آپ کیوں لکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم عطا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچے اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ فواز احمد کے جواب سے وہ مطمئن ہو گئی تھی، تبھی تو وہ بولی، میں نے آپ کی کتب سے بہت کچھ سیکھا ہے سر، اب میں بھی چاہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ لکھوں۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا اس کام کے لیے؟ فواز احمد شک سے بھرے لہجے میں بولا، مجھ سے بہتر اور سینئر لکھنے والے بھی ہیں، آپ ان میں سے کوئی رہنمائی لے لیں۔ ان سب کو میں نے دیکھا ہے۔ وہ بولی، ان میں سے کوئی تو شادی شدہ ہے، اپنی فیملی کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ بوڑھا ہے، مجھے بوڑھے ٹیچرز پسند نہیں ہیں، مگر ان سے سیکھنا۔ اس کی صاف گوئی پر فواز احمد حیران تھا۔ لیکن آپ نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، نہ ہی میری کوئی تصویر دیکھی ہے آپ نے۔ فواز احمد کا جواب دلچسپ بھی تھا اور بھرپور بھی تھا۔ آپ پہلے وعدہ کریں کہ مجھے ناول سکھانے کے لیے آئیں گے نا؟ اس کے لہجے میں لجاجت اور منت تھی۔ میں آپ کو آپ کے قیمتی وقت کا معاوضہ تو نہیں دے سکتی مگر آپ کی عزت افزائی کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ اگر میں وعدہ کروں کہ میں آپ کو لکھنا سکھا سکتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فواز احمد اب جان چھڑا کر پرسکون نیند سونا چاہتا تھا۔ آپ کو میرے گھر آنا ہوگا سر، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ آپ کو گاڑی لے آئے گی، آپ کو اتنا عرصہ ادھر ہی رہنا ہوگا میرے گھر میں، آپ کی خدمت میں اچھا خاصا معاوضہ بھی پیش ہوگا، آپ کا تمام خرچہ اور ہر ضرورت میری ذمہ داری ہوگی۔ پلیز سر آپ آئیں گے نا؟ اچھا اب آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے کہاں دیکھا؟ فواز احمد اس سے یہ بات پوچھ کر جان چھڑانا چاہتا تھا کیونکہ وہ ان تمام ضروریات کا عادی نہ تھا، نہ ہی اس کو ان کی طلب تھی۔ آپ وعدہ کریں پہلے کہ مجھے سکھانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور آؤں گا۔ فواز احمد اب اکتا گیا تھا۔ میں روشنی ہوں سر، آپ کے ساتھ ایک مختصر سفر کرنے کا اعزاز ہے میرے پاس۔ دوسری طرف سے روشنی تھی، وہی روشنی جس کی باتیں دہرا دہرا کر وہ ہیز اٹھایا کرتا تھا۔ وہ چونک کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ وہ بار بار موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا جیسا کہ اسے بالکل بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ انگریزی کی یہ ایجاد سچی ہے یا کہ بالکل جھوٹی ہے۔ دوسری طرف سے اس کے شوق اور تجسس کی آگ کو ہوا دے کر کال منطقہ کر دی گئی تھی۔ وہ خود بھی روشنی کو کال کر سکتا تھا مگر یہ معیوب لگتا تھا، وہ ہونک بن کر کھڑا تھا۔ وہ چند گھنٹے پہلے سوچ رہا تھا کہ اگر روشنی اس سے ناول لکھنے کا کہے گی تو وہ حامی بھر لے گا اور اسے سکھائے گا،
کاش کہ روشنی سے کال کرے، یہ اس کی خواہش تھی، مگر روشنی سے کال کر کے کافی دیر باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ اسے پہچان نہ پایا تھا، یقیناً وہ کافی شرارتی اور چالاک تھی، مگر ان خوبیوں کے علاوہ اس کی دل کو بھا جانے والی ادائیں، اس کی خوبصورتی، اس کا حسین چہرہ اور پیارے لہجے کی شیرینی سے بھری باتیں۔ فواز احمد کا دل تو گھائل ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر وہ لمحات یاد کرنے لگا جب روشنی اس کے کندھے پر سر رکھ کے پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی۔ میں آؤں گا روشنی، تمہیں سکھانے کے لیے نہیں، صرف ایک جذبے کے تحت، محبت کے لیے۔ وہ کیا ڈرامہ تھا؟ میں چوہان انیل شرما کی اس دن والی حرکت پر سخت نالاں تھا اور وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے آج انیل شرما کے کمرے میں آیا تھا۔ کیسا ڈرامہ پتا جی؟ انیل شرما گو کے جانتا تھا مگر پھر بھی انجان بنتا ہوا بولا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کس دن کی کون سی بات کر رہے ہیں۔ میں چوہان سخت غصے میں بولا تھا۔ پتھروں کو مت پوجو، یہی رو رہا ہے کوئی، کیسی میں خدا ہو رہا ہے کوئی۔ انیل شرما نے ایک زبردست چوٹ کی تھی جو میں چوہان کے غصے کی چنگاری کو مزید بھڑکاتی ہوئی آگ دکھا گئی تھی۔ انیل شرما، یہ مت بھولو کہ بھگوان کو باتوں سے بہکایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کی پوجا سے نظریں چڑائی جا سکتی ہیں۔ وہ کمرے میں دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور لڑکی کے مجسمے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جس کے چہرے پر اسکارف اوڑھ رکھا تھا اور مجسمہ خود میں حسن کا نایاب شاہکار نظر آ رہا تھا۔ اوہ! وہ واپس انیل شرما کی طرف مڑا اور طنزیہ انداز میں بولا، تو تم نے اپنی پرستش کے لیے اپنے ہی خدا تراش رکھے ہیں اور آج کل ان کی پوجا پرستش ہو رہی ہے۔ انیل شرما مسکراتا ہوا دھیمے انداز میں جواب دینے لگا، یہ میرے خدا نہیں ہیں بلکہ سب مجسمے ایک ہی پری پیکر کے ہیں پتا جی۔ ان سب کی شکل و صورت اور جسامت میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ امید چوہان غصے میں لال پیلا ہونے کی بجائے مجسموں کو غور اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ واقعی سبھی مجسمے ایک ہی چہرے لیے ہوئے تھے اور ان میں سے کسی میں بھی رتی برابر فرق نظر نہ آ رہا تھا۔ یہ کاریگر کی مہارت، محنت اور محبت کا انمول ثبوت تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا ہوا بولا، دیوی اور بھگوان کی مورتیاں بنانا اچھی بات ہے، اگر تم جیسا کاریگر یہ کام کرے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ وہ انیل شرما کی جانب دیکھتا ہوا پھر کہنے لگا، تم اتنی محبت سے ان مجسموں کو تراش کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ سجدہ اگر پتھر کو ہی کرنا ہے تو پھر اس پتھر کو کیوں نہ کروں جسے میں نے خوابوں میں دیکھا ہے، دل کے مندر میں دیوی بنا کر اس کی پوجا کی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر اس کے خد و خال کو محبت بھرے بوسے دیے ہیں، آنکھوں نے دنیا سے بغاوت کر کے دل کی بات مان کر اسے سجدے کیے ہیں۔ بس پتا جی، یہی میرا بھگوان ہے۔ انیل شرما، میں چوہان غصے سے لال پیلا ہوتا ہوا حلق کے بل داڑا، یہ سب کتابی اور فلمی باتیں ہیں اور میں ہندوستان کا امیر ترین باشعور شہری ہوں، ان ڈھکوسلوں کو نہیں مانتا۔ یہ ایک دن ضرور آئے گی پتا جی، آپ بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے، پھر پورا ہندوستان دیکھے گا کہ انیل شرما کی محبت عشق بنی اور عشق نے عبادت کا درجہ پا لیا۔ وہ باغی انداز میں بولا، اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو آج اور ابھی میں مینٹل ہاسپٹل بھجوا دیتا۔ امیر چوہان کا غصہ عروج پر چاپ چکا تھا، مگر انیل شرما ہنسنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ابھی بھی نارمل ہوں؟ شٹ اپ! امیر چوہان غصے سے پھنکارتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، لیکن انیل شرما کے زوردار اور جاندار کہکے نے اس کا تعاقب ضرور کیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس مجسمے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، وہ غور سے دیکھنے لگا، اس نے مجسمے کی آنکھوں پر اپنی انگلی پھیر کر اس کو صاف کیا، پھر ہونٹوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ اس نے اسکارف پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اسے جھاڑنے والے انداز میں صاف کرنے لگا۔ یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، وہ اس مجسمے سے باتیں کرنے لگا، انہیں نہیں معلوم کہ عشق کیا ہے، یہ تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ بھگوان کو بنایا، اسے رنگ پھیرا، اس کو مندر یا طاق میں رکھا اور پوجا شروع کر دی۔ چچ چچ چچ، کتنا دکھاوا ہے ان کی پوجا میں، مگر تم تو جانتی ہو کہ میں ایسا نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں تراشا ہے، سوچا ہے، چاہا ہے، پوجا ہے، پیار سے، محبت سے، خلوص سے اور عشق سے، دل کی انتہا گہرائیوں سے، آنکھوں کو آنسوؤں کے وضو سے پاک کیا ہے، ہوس حرص سے پاک ہو کر تمہاری پوجا کی ہے، اور میری پوجا کا ایمان ہے کہ بھگوان ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے، تم بھی ضرور ملو گی مجھے، ضرور ضرور، کیونکہ یہ میرے عشق کی سچائی ہے اور سچ اپنا آپ ضرور دکھاتا ہے۔
اس کی محویت نہ ٹوٹتی اگر پری کے ہاتھوں کا شور تالیوں کی صورت میں نہ گونجتا۔ وہ مخمور انداز میں واپس گھوما تو پری کے ہونٹوں پر تنازیہ مسکان رینگتی دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگا۔ تمہیں تو ایک اچھا پولیٹیشین ہونا چاہیے تھا انیل شرما، پری اس کے پاس آ گئی۔ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں شریف آدمی ہوں؟ وہ پری سے باتیں کر کے مجسمے کے متعلق اس کی وہ باتیں سننا چاہتا تھا جو وہ دل میں قدورت کے طور پر رکھتی تھی۔ شریف آدمی؟ متندیہ انداز میں مسکرائی اور بولی، کیا یہی شرافت ہے کہ تم مجسموں سے دل بہلاؤ، ان پر ہاتھ پھیرو اور لفظوں کے ایسے نچتر چلاؤ کہ مجسمے بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے؟ وہ یہ الفاظ سن کر زوردار کہلہاتا ہوا پری کو دیکھنے لگا اور بولا، یہ میرا بھگوان ہے، میں اس کو سجدہ کرتا ہوں، اس کی پوجا کرتا ہوں، دل و جان سے عشق کرتا ہوں، اس فعل میں تمہیں میری محبت کی خوشبو اور عبادت کی جھلک نظر آئے گی۔ ان پتھروں سے خود کو بہلانے کی بجائے زندہ انسانوں سے پیار کرو انیل، جو تمہاری ذہنی اور دلی تسکین کا بھی باعث ہوگا۔ اس نے الفاظ کے پیرہن ہمیں اپنا آپ انیل شرما کو سونپنے کا اندیہ دیا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں عاشق ہوں جانے من۔ انیل شرما نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی سے ہٹایا اور اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہوا بولا، ہوس کا پجاری نہیں ہوں۔ جب میرا ایمان لرزنے لگا، جب میرا اعتماد میرے اپنے ہی عشق سے اٹھ گیا، تب تم میرے پاس آنا پری، مجھے دلاسا دینے کے لیے، مجھے بہلانے کے لیے، میرے دل و روح کی تسکین کے لیے۔ ابھی نہیں پری، ابھی نہیں۔ وہ یہ الفاظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پری اس کی انگلی کا لمس اپنے بالوں کی لٹوں پر محسوس کر کے ہز اٹھاتی ہوئی بولی، میں بھی دیکھتی ہوں انیل شرما کہ تم ایک پتھر کی پوجا کس طرح کرتے ہو، اور پتھر بھی وہ کہ جسے تم نے خود تراشا ہے، جس کا کوئی نام و نشان یا وجود نہیں ہے۔ بھائی آپ بابا جان سے کہیں نا، روشنی نے سہیب احمد کی منت کی تو وہ ہنسنے لگا اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے بہن کی طرف دیکھا، تم خود کیوں نہیں کہہ لیتی؟ مجھے ڈر لگتا ہے، خوف زدہ ہوتی ہوئی بولی۔ کس سے، بابا جان سے؟ سہیب احمد حیرانگی سے بولا، آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا روشنی صاحبہ۔ بھائی بابا جان سے نہیں، ان کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، کیا وہ یہ برداشت کریں گے کہ کوئی اجنبی ان کی فیملی کا حصہ بن کر ان کے ساتھ ہی رہے؟ سہیب احمد اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، تم کون سا کام کرنا چاہتی ہو، ذرا مجھے کھل کر بتاؤ۔ وہ چائے پی چکا تھا۔ میں ناول لکھنا سیکھنا چاہتی ہوں بس، وہ خوشی سے بولی۔ بس؟ ہاں بھائی آپ بات کریں نا بابا جان سے، وہ لجاجت سے بولی تھی۔ وہ تو تمہاری شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اور تم بچوں کی طرح کتابیں لکھنا سیکھنا چاہتی ہو۔ سہیب احمد کا انداز اس کو چڑھانے والا تھا۔ بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، اگر میں اپنی ضد پر آ گئی نا تو پھر سارا گھر بھی میری منتیں کرتا پھرے گا اور مجھے منا نہیں سکے گا۔ وہ ضدی اور خود سر تھی مگر سب کی لاڈلی بھی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی ہر بات مانی جاتی تھی اور ہر فریاد سنی جاتی تھی اور اس پر فوری عمل درآمد بھی ہو جاتا تھا۔ ویسے یہ بے وقوفانہ خیال تمہارے دل میں کیسے آیا کہ ناول لکھنا چاہیے؟ سہیب ابھی تک سنجیدہ نہ تھا۔ بھائی یہ بے وقوفانہ خیال نہیں ہے، بلکہ ہم ناولوں سے، اچھی کتب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، یعنی کہ آج معاشرے میں سر اٹھا کر بات کر سکتے ہیں۔ گڈ، بابا آ رہے ہیں، میں بات کرتا ہوں۔ سہیب احمد نے دیکھا کہ مراد خان اپنے جاہو جلال کے ساتھ ان کی طرف ہی چلے آ رہے تھے۔ وہ دونوں احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم بابا جان، وہ مراد خان کے پاس پہنچنے پر یک زبان بولے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی تم دونوں؟ وہ خوشگوار موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ تینوں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو مراد خان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کیا خیال ہے تمہاری شادی نہ کر دی جائے؟ آخری فکرہ انہوں نے سہیب احمد سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ وہ ہنسنے لگا جبکہ روشنی نے ہرے کا نعرہ لگایا۔ وہ کھسیانا ہوا مراد خان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، بابا جان کیا بات ہے، آپ کو میری آزادی اچھی نہیں لگتی؟ مراد خان ہنستے ہوئے بولے، یار بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری ماں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں تم سے کرے، وہ اپنی NGOs اور پتہ نہیں کن کن بکھیڑوں میں مصروف رہتی ہے۔ لیکن بابا جان اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے قید کر دیں۔ خوشگوار اور پرسکون ماحول میں با اخلاق گفتگو کرنے والے باپ، بیٹا اور بیٹی تھے۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو سہیب، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کی عمر نہ نکل جائے۔ تمہاری ماں کی الا بلا کی مصروفیات ہیں اور پھر تم مجھے کوستے رہو کہ بابا جان آپ نے بھی میرا دل کا خیال نہ جانا۔ تینوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ یہ مراد خان کی اچھی عادت تھی، وہ بچوں کو دوستوں کی طرح ہی رکھتے تھے اور پھر یہ دو بچے ہی تو ان کی کائنات تھے، ان کی عظیم تر جاگیر و جائیداد کے اکیلے وارث تھے۔ بابا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔
روشنی اٹھ کر ہمیشہ کی طرح مراد خان کے پیچھے آ کر اس کی گردن میں بازو ڈالتے ہوئے بولی تو مراد خان مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر بولے یقیناً کوئی مشکل ترین بات ہوگی۔ سہیب احمد نے روشنی کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ بات شروع کرے۔ سہیب احمد نے نفی میں سر ہلایا تو مراد خان دونوں کی حرکات سے محسوس ہوتے ہوئے بولے میں جاؤں یا بات کرنی ہے؟ نہیں نہیں بابا جان، روشنی فوراً بولی، بابا جان میں کتاب لکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، مراد خان نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر دوبارہ گھمانے والے انداز میں اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، اچھا کام کے لیے میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، بسم اللہ کرو۔ لیکن مجھے لکھنا نہیں آتا، روشنی کی معصومیت سے کئی بات پر مراد خان کہکا لگاتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولے گاؤں بسا نہیں اور اچکے بھی آ گئے۔ سہیب احمد تو ہنسنے لگا مگر روشنی حیرت سے بولی یہ کیا مثال ہے بابا جان، لکھنا نہیں آتا تو کیسے لکھو گی؟ وہ پیار سے بولے میں لکھنا سیکھنا چاہتی ہوں بابا جان، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، انسان کو ہر دم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ بابا جان اس ملک کا ایک مصنف ہے، روشنی اس کی کتابیں پڑھتی ہے اور اسی کو اپنا استاد بنانا چاہتی ہے۔ سہیب احمد نے اس کی وکالت کی تو وہ خوش ہو گئی۔ لیکن کیسے ممکن ہے، کیا وہ ہمارے شہر میں ہی رہتا ہے؟ مراد خان کچھ سنجیدگی سے بولے نہیں بابا جان، وہ اسلام آباد میں رہتا ہے اور روشنی کا خیال ہے کہ وہ اس کو ادھر آ کر سکھا سکتا ہے۔ سہیب احمد پھر بہن کی وکالت کرتا ہوا بولا اس کا مطلب ہے وہ یہیں رہے گا؟ مراد خان اب خاصے سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ہاں بابا جان، 2-3 ماہ کی تو بات ہے، روشنی چہکتی ہوئی بولی۔ ہم اسے علیحدہ کمرہ دے دیں گے بابا جان، سہیب احمد نے کہا۔ کیا یہ مناسب رہے گا تمہاری نظر میں؟ مراد خان شاکی لگ رہے تھے۔ بابا جان یہ روشنی کا شوق بھی ہے اور اس کا دل بھی لگا رہے گا، سہیب احمد نے مراد خان کو قائل کرنے والے لہجے میں کہا تو مراد خان نے اٹھ کر روشنی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا میرا اعتماد اور عزت کا بھرم ہی میری زندگی ہے بچے۔ روشنی نے کرب سے مراد خان کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میرے وقار کو قائم رکھنا، اس خاندان کی عزت تم دونوں ہی بچوں سے ہے۔ مراد خان چلے گئے تو سہیب احمد روشنی سے بولا بابا جان کا لہجہ کافی دکھ بھرا تھا۔ ایسا کیوں ہے بھائی؟ روشنی جہاں اجازت ملنے پر خوش تھی وہاں اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ خوشگوار ریت کس طرح اداسی میں بدل گئی تھی۔ میں معلوم کر لوں گا، مجھے اسلام آباد جانا ہے، تم بلا لو اس کو۔ سہیب احمد جلدی میں تھا۔ کس کو بھائی؟ روشنی اس کی بات نہ سمجھ سکی تھی۔ وہی جو تمہارا ٹیچر ہے، ملازم سے کہہ کر اس کے لیے کمرہ صاف کروا دو اور اچھی طرح سب کو ہدایت کر دو، کیونکہ وہ تمہارا ٹیچر ہے، قابل احترام ہے اور اس گھر کے فرد کی حیثیت سے ہی رہے گا۔ سمجھ گئی ہو یا ابھی تک نہیں؟ سہیب احمد نے روشنی کو مزید چڑھانے کے لیے دماغ پر انگلی رکھ کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تھینک یو بھائی، تم میری جان ہو، بس یہی ذہن میں رکھنا۔ سہیب احمد مسکراتا ہوا چلا گیا۔ روشنی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اب مسئلہ فواز احمد کو اس بات پر راضی کرنا تھا کہ وہ روشنی کو ناول لکھنا سکھانے کے لیے اس کے گھر پر آئے۔ کیا صرف لکھنا ہی سیکھنا چاہتی ہوں یا اس سے آگے بھی کچھ اور ہے؟ وہ اس آواز کو سن کر چونک گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنے دائیں بائیں دیکھا مگر کسی کو بھی نہ پا کر شرارتی دل کو ڈانٹنے والے انداز میں جھڑکتے ہوئے بولی شٹ اپ، پھر خود ہی مسکراتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ احمد فراز اپنے کمرے کی کھڑکی سے پردے کی اوٹ میں ہو کر طیبہ کو دیکھ رہا تھا جو کہ لان میں ایک کرسی پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ان کے سامنے والی کرسی پر دولت بی بی ہاتھ میں تسبیح پکڑے اللہ اللہ کر رہی تھی۔ طیبہ احمد فراز کی فرسٹ کزن تھی۔ وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد ارباب احمد کے گھر میں ہی پلا بڑھا تھا۔ ارباب احمد رشتے میں اس کا سگا چاچا تھا لیکن آج تک اپنے بچوں اور احمد فراز میں انہوں نے فرق نہ سمجھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج احمد فراز جس مقام پر تھا وہ ارباب احمد کی خصوصی محبت اور شفقت کا مرہون منت تھا۔ لیکن بچپن سے آج تک وہ ادیم اور طیبہ کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا تھا، مگر طیبہ اس کے دل میں کب گھر کر گئی تھی اس بات کا فراز کو پتہ ہی نہ چلا تھا۔ وہ طیبہ کی معصومیت اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی سادگی پر بھی مر مٹا تھا۔ وہ دوسری لڑکیوں سے یکسر مختلف تھی۔ وہ میک اپ کے بغیر ہی کسی جنتی حور سے کم نہ لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کے کپڑے کا اسکارف اس کے حسن اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتا تھا۔ وہ نہ ہی زیادہ باتونی تھی اور نہ ہی کم گو تھی۔ وہ طیبہ سے محبت کرنے لگا تھا مگر آج تک اس کو اتنی جرأت نہ ہو سکی تھی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا۔
اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تو طیبہ اپنی سٹڈی میں مصروف تھی. دوسرے وہ کبھی بھی یہ نہ جان سکا تھا کہ طیبہ بھی اس کے لیے پیار بھرے جذبات رکھتی ہے، اور پھر وہ اپنی محبت کا اظہار کر کے اس کی نظروں میں گرنا نہ چاہتا تھا، کیونکہ طیبہ کے انکار کی صورت میں وہ اس گھر میں نہ رہ سکتا تھا. یہ بات اس کی اپنی تھی، حالانکہ ارباب احمد اس کو کہیں بھی نہ جانے دیتے. باوجود اس کے کہ احمد فراز اچھی خاصی تنخواہ لے رہا تھا، اس کا مستقبل بھی روشن تھا، ارباب احمد اس کو کبھی بھی نہ جانے دیتے، اور نہ ہی احمد فراز چاہتا تھا کہ وہ اس گھر سے جائے، کیونکہ وہ طیبہ کے دیدار سے اپنے پیار کو تسکین دے لیتا تھا اور دل کو سکون ہو جاتا تھا. وہ اس انتظار میں تھا کہ شمسہ چچی یا خود ارباب احمد اس سے طیبہ کے متعلق بات کریں، مگر ابھی تو فی الحال یہ دور دور تک نظر نہ آ رہا تھا، کیونکہ طیبہ ابھی پڑھ رہی تھی. اس سے پہلے ادیم اور ریبا کی تعلیم کا بھی مسئلہ تھا. احمد فراز اسی انتظار میں تھا، لیکن یہ انتظار ابھی تو لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا. پڑھا لکھا، باشعور اور ہوشیار چلاک صحافی احمد فراز، جو کہ اپنی دلیلوں سے بڑے بڑے سیاستدانوں کی بولتیاں بند کروا دیتا تھا، بڑے نامور فلم سٹارز کی باتوں میں سے بات نکال کر ان کے سکینڈلز کی باتوں کو ٹی وی سکرینوں پر انہی کے منہ سے نکلوانے کا فن جاننے والا احمد فراز بے بس تھا. عشق، محبت اور پیار کی دلیلوں کے سامنے خود کو مجبور اور بے بس محسوس کرتا تھا. وہ نہ جانتا تھا کہ محبت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، پیار کس طرح کیا جاتا ہے، عشق کیا ہوتا ہے، عشق کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، محبت کا اظہار کن الفاظ میں کس طرح کیا جاتا ہے. وہ ان سب باتوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈاکٹر ارباب احمد کے ان احسانات کو رکھ لیتا تھا، جو انہوں نے اس پر اس طرح کیے تھے کہ وہ آج اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ سٹیٹس، اچھا رہن سہن، کھانا پینا اور پہننا، سب کچھ ارباب احمد کی محبت کا مرہون منت سمجھ کر اپنے پیار کو خاموشی کی سولی پر لٹکا رہا تھا، اور خود دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر طیبہ کا دیدار اس طرح کیا کرتا تھا کہ جیسے انوکھا لاڈلا زمین پر بیٹھ کر چاند کی طرف دیکھ کر اس کو کھیلنے کے لیے مانگتا ہے. اس نے رب کریم سے التجائیں اور دعائیں کی تھی کہ طیبہ کو اس کی شریک زندگی بنا دیں، مگر وہ کاتب تقدیر کے قلم سے نکلے ہوئے مقدر کو تبدیل نہ کر سکتا تھا، اور نہ ہی اپنی طرف سے اس لوح پر کچھ لکھنے کی جسارت کر سکتا تھا جو 7 آسمانوں پر محفوظ ہو چکی تھی. پورے ملک کی انتظامیہ میں تھرتھرلی مچ گئی تھی، کیونکہ بات ہی ایسی تھی. عدالت کے اعلیٰ ترین جج کی بیٹی کو نامعلوم افراد نے گرفتار کر لیا تھا. انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، سب کے موبائلز آن تھے اور کان اغوا کاروں کی طرف سے کی جانے والی ڈیمانڈز پر لگے ہوئے تھے، مگر ابھی تک کوئی ایسی کال نہ آئی تھی کہ جس سے اغوا کاروں کا مقصد معلوم ہوتا کہ وہ لڑکی کو تاوان کے لیے یا پھر کسی اور مقصد کے لیے اغوا کر کے لے گئے ہیں. وہ لڑکی بھی طیبہ کے ساتھ ہی پڑھتی تھی، بلکہ اس کی کلاس فیلو تھی، اور آج اتفاق سے طیبہ یونیورسٹی نہ جا سکی تھی، اور جیسے ہی چھٹی ٹائم پر لڑکیاں گھروں کو جانے کے لیے گاڑیوں یا اپنی اپنی ذاتی سواریوں پر سوار ہونے لگی تو چند نامعلوم اسلحہ برادر اسلحے کے زور پر جج صاحب کی بیٹی کو اس کی گاڑی سمیت اغوا کر کے لے گئے. چند ہی گھنٹوں بعد اس کی ذاتی گاڑی تو شہر سے باہر جانے والی مین سڑک سے مل گئی، مگر ابھی تک لڑکی کا نام و نشان تک نہ ملا تھا. یہی بات اس ملک کی انتظامیہ کے لیے پریشانی کا باعث تھی. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.